ومطلوبنا ومقصودنا وإمامنا محمد صلاة تقول للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے محترم دوستو اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے برادر چھوٹے بھائی انتہائی محترم سید حافظ محمد یاسر شاہ اور ان کے تمام رفقائے کرام، اور اسی طرح میری دائیں جانب میرے برادر صغیر حضرت مولانا حنظلہ شاہ صاحب، حضرت والد صاحب حضرت مولانا سید فاروق ناصر شاہ صاحب نور اللہ برکتہ، ان کی جگہ دیتے ہوئے اس عاجز کو حیثیت دی، اللہ جل شانہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. یہ آج کا آپ کا جو اجلاس ہے، ایک ٹائٹل آپ نے اشتہارات پہ پڑھا، ایک ٹائٹل اس میں مخفی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ٹائٹل آپ نے پڑھا ولادت خاتم النبیین کا، اور دوسرا ہے ان کا سالانہ پروگرام ہے خانقاہ کے سلسلے میں. ان حضرات کی محبتیں ہیں، وگرنہ یہ عاجز تو کسی کام کا نہیں. ان حضرات کی محبتوں کی وجہ سے اور اپنے استادوں کی توجہ سے ایک دو گزارشات. یقیناً آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، ہم تو لیٹ آئے ہیں، آپ لوگ مغرب کے بعد سے بیٹھے ہیں، وظائف بھی پڑھے ہیں، نعتیں بھی کافی سنی ہیں، تلاوتیں بھی سنی ہیں. بیان بھی آپ نے سنا. آپ کو زیادہ بٹھائیں گے نہیں، مختصر سے وقت میں دو چار گزارشات.
ایک ذہن لے کے آیا تھا، لیکن آج وہ ذہن بیٹھے بیٹھے تبدیل ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کی آیت دل میں ڈالی ہے، اور یہ دعا یہ آیت در حقیقت دعا ہے جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ والسلام کی۔ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں۔ ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ آپ حضرات نے علماء سے سنا ہوگا، صرف بیت اللہ کی تعمیر نہیں کی، اس سے پہلے چھوٹا سا بچہ اور ماں، اللہ نے حکم دیا، چٹیل میدان میں چھوڑا، پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں، چھوڑ دیا۔ چھوڑ کے ابراہیم کی گھر والی نے کہا تھا کہ اس جنگل بیابان میں ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ آفرین ہے اس اماں پہ بھی کہ جس نے جواب سنا اور کو بسی گیا۔ ابراہیم نے کہا اللہ کے سپرد کر کے جا۔ اللہ، کس کے سپرد؟ اللہ، اللہ، سارے کہتے ہیں کس کے سپرد؟ اللہ، دن کا زنگ اتر جائے گا، اللہ، اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ کس کے سپرد؟ اللہ، اللہ کے سپرد۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ ابراہیم نے دلاسا تو بڑھا دیا، دلاسا تو بڑھا دیا جی، لیکن ابراہیم جب گئے نا پہاڑ سے دوسری طرف ہاتھ اٹھا لیا، وہاں نہیں کہا، وہاں بڑا حوصلہ تھا، تکڑے تھے، بہادر پڑھ کے کہا کہ اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میں جنگل میں جا رہا تھا، مجھے ایک اللہ والی چھوٹی بچی ملی، میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کہاں رہتے ہو؟ کہ جنگل کی مکی میں۔ تجھے خوف نہیں آتا، وحشت نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کملے کیسی باتیں کرتا ہے، جب دوستی اللہ سے ہو تو پھر وحشت کیسی؟ اللہ، سبحان اللہ، پھر وحشت کیسی؟ جب انسیت اللہ سے ہو جائے، جب تعلق اللہ سے ہو جائے تو پھر وحشت ستاتی نہیں، وحشت تب ستائے گی جب میں اللہ سے دور ہوگا۔ یہ حضور کی امتی ہے، میں تو ابراہیم کی گھر والی کی، اسماعیل کی اماں کی بات کر رہا ہوں۔ ابراہیم کس کے سپرد کر رہا ہے؟ اللہ کے، کہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، بڑے ہو کے کہا۔ ابراہیم جیسے ہی پہاڑ کی دوسری جانب ہاتھ اٹھا لیا، اللہ تو حکم دیتا تو کر دیتا، اللہ تو نے حکم دیا میں نے اسے پورا کر دیا ہے، لیکن اب تو اس شہر کو امن والا، تو اس شہر کو آباد فرما۔ یہ قربانی نہیں، میں اشارہ دے رہا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ، ساتھی بیٹھ جائیں گے نا جن بیچارے آئے ہیں ان کو سہولت ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک امتحان نہیں، یہ بھی امتحان، پھر اللہ نے زمزم دیا، پھر آگے گئے، پھر جناب بیت اللہ بنا، پھر قربانی کا حکم آ گیا، چھری بھی چلا دی، وہ الگ باتیں نہیں چلی، تفصیلات میں نہیں جاتے۔ پھر اللہ نے کہا اب بنا میرا گھر۔ ابراہیم نے گھر بنایا، بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ جو بندہ نہیں کیا اللہ نے جلدی جلدی اسے لے جائے۔ آمین، آمین، ثم آمین، اللہ رب العزت آپ کو جلدی جلدی اپنا گھر دکھائے۔ آمین، وہاں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم پہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم کھڑے تھے اور اسماعیل مزدوری کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان، ایک نبی مستری ہے اور دوسرا نبی مزدور ہے، بڑا ہے اور چھوٹا ہے، مل کے اللہ کا گھر بنایا۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب نے پیچھے سے ایک لمبی چوڑی تمہید باندھ دی ہے،
واقعہ تو نہیں سنایا مگر تبغیر باندھی ہے. گھر کیا تعمیر ہو گیا. پھر اللہ نے کہا ابراہیم مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے. تو نے مزدوری کر لی ہے. پہلے کہا چھوڑ دے ان کو, چھوڑ دیا. پھر کہا چھری چلا دے, تو نے چلا دی. اور پھر میں نے کہا میرا گھر بنا, تو نے بنا دیا. اب یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی ہے. اب جب یہ گھر بن گیا اللہ نے کہا ابراہیم اب تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. اللہ سے پھر ابراہیم نے مانگا کیا, ربنا وابعث فیہم رسولا. ابراہیم نے رب سے وہ مانگا جو رب کے خزانے میں بھی ایک ہی تھا. سبحان اللہ. جو رب کے خزانے میں بھی ایک تھا وہ مانگا جو رب. مانگنے والا خلیل, دینے والا جلیل, جو عطا ہوا وہ حبیب سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. خوشی پڑھیں گے تو شاید میں چاہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگا. کس کو مانگا؟ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب کو مانگا. ربنا وابعث فیہم رسولا. ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام اسحاق, ایک بیٹے کا نام اسماعیل. اللہ نے کہا اسحاق کی اولاد میں سارے نبی بنا دوں گا. اس سارے بنی اسرائیل کے انبیاء اسحاق کی اولاد میں ہوں گے. لیکن تیرے ساتھ مزدوری کرنے والا یہ جو بچہ ہے جس نے اپنی گردن پہ چھری چلوائی ہے, جسے اسماعیل کہتے ہیں, میں اپنا حبیب دوں گا تیری دعا سے, لیکن دوں گا اسماعیل کی اولاد میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات, سبحان اللہ. اللہ نے کہا میں دوں گا بھی, اور دوں گا کس کی اولاد میں؟ ادھر کمال ہے. ادھر ابراہیم ہاتھ اٹھا کے بیت اللہ بنا لیا ہے, اللہ کا گھر بنا لیا. اب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ اسی بیت اللہ کو پکڑا ہوا ہے. اللہ یہ سب کو لے جائے, ہمیں بھی اللہ توفیق دے. مانگ رہے. اور ایک وقت وہ تھا جب عبد المطلب مانگ رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبد المطلب وہی تو پیدائش کا وقت ہے. علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بالکل پیدائش کا وقت ہے اور عبد المطلب بیت اللہ کو چمٹا ہوا ہے. گھر میں ہی نہیں, بیت اللہ کو چمٹا ہوا ہے. کیا کر رہا ہے اللہ سے؟ پہلے کس نے مانگا؟ ابراہیم. ابراہیم نے مانگا. ابراہیم مانگ چکے ہیں. اور آج حضور کے دادا عبد المطلب وہ اللہ کے گھر کو, اسی گھر کو جس کو ابراہیم نے بنایا تھا, ابراہیم ان کے جد امجد بھی ہیں, اسی گھر کو پکڑ کے, اسی چوکٹ کو پکڑ کے اللہ جل جلالہ آپ کو لے جائے, آپ کو اللہ اپنے گھر کی چوکٹ نصیب فرمائے. آج المیہ یہ ہے, میرے خصوصاً پاکستان کے دوست, بر صغیر کے دوست, جب ہم حج پہ یا عمرے پہ جاتے سارا زور ہمارا حجر اسود پہ ہوتا ہے. حالانکہ حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے اور ملتزم سے چمٹنا سنت ہے. بے شک, بالکل بے شک. زور ہمارا کس پہ ہوتا ہے؟ حجر اسود. حجر اسود کا بوسہ لے لے. کوئی سارے دوست آتے کہتے شاہ صاحب کیا میں پانجری بوسہ لیا, ادھر بڑی درد ہوتی. کیا مطلب؟ پسلی پہ پسلی چڑھ گئی ہے, گر چوٹ بھی لگی ہے. حالانکہ یہ بوسہ لینا مستحب ہے لیکن ملتزم سے چمٹنا سنت ہے. اللہ کے نبی چمٹے کہاں؟ ملتزم پہ, وہ دروازے کے نیچے جو جگہ ہے. اللہ آپ کو مجھے لے جائے اور اللہ رب العزت موقع دے, آپ اس کو چمٹے, یوں چمٹے, اور وہاں جانا بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ کوشش کریں گے. جب ہم پہلی مرتبہ گئے نا جی تو اللہ رب العزت نے موقع دیا اور بالکل پاس لگے. جب ساتھ لگے نا, سر سے لے کے پاؤں تک اللہ نے موقع دیا, سارا وجود اللہ کے گھر کو لگا دیا, ساتھ لگا دیا. یہ 15 منٹ تک کسی نے ہمیں چھیڑا بھی نہیں, کھینچا بھی نہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب ہم وہاں سے واپس پلٹے وجود ایسے تھا جیسے میرا وجود کاغذ کا ہو گیا ہو. میں نے اس وقت حرم میں ہی یہ الفاظ کہہ دیا, خبیب تجھے پتہ ہی نہیں کہ کتنے گناہ ساتھ لیے پھر رہا تھا جسے اللہ نے آج معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. وہ بیت اللہ جسے ابراہیم نے بنایا تھا
وہ بیت اللہ جس کی عظمت ہے، وہ بیت اللہ جسے دیکھ کے تو اور میں جو مانگے اللہ میری تیری جھولی بھر دے، وہ بیت اللہ جس کے گرد حاجی طواف کرتا ہے، وہ بیت اللہ جس کے گرد معتمر طواف کرتا ہے، وہ بیت اللہ شریف جو عظمتوں والا گھر ہے، جو رب کریم کا گھر ہے، اسی گھر کی چوکٹ پکڑے ہوئے عبد المطلب اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ عبداللہ کے ہاں ابھی اولاد آنے والی، عبداللہ تو ہے نہیں، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے۔ عبداللہ نہیں ہے، اس کی نسل ہے۔ عبد المطلب کو کیا پتا تھا تو نہیں، تجھ سے پہلے خلیل بھی مانگ چکا ہے، اللہ تجھ سے پہلے خلیل بھی مانگ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ یہاں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ عبد المطلب نے ابھی ہاتھ چھوڑے نہیں تھے، اطلاع آ گئی کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ عبد المطلب کو جلدی جلدی بھاگے، گھر کی طرف گئے، دروازے پہ پہنچے، ممبل دروازہ کھٹکھٹا دیا، اندر سے آنگن نے پوچھا ممبل باپ کون ہے دروازے پر؟ عبد المطلب نے کہا انا عبد المطلب، میں تیرا باپ، عبداللہ کا باپ عبد المطلب ہوں۔ آمنہ نے دروازہ کھولا، عبد المطلب حیران رہ گئے۔ آمنہ میں نے خبر سنی، جی ابا جی صحیح سنی ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ ہاں بالکل اللہ نے، تو دروازہ کھول رہی ہے، اللہ تو دروازہ کھول رہی ہے، خبر ملی اللہ نے بیٹا دیا۔ ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ یہاں ایک جملہ کہا کرتے تھے، پھر آمنہ نے کہا ہوگا کہ عبد المطلب تکلیف دینے والا نہیں، تکلیف اٹھانے والا آ گیا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی ولادت ہوئی، عبد المطلب گھر پہنچے، عبد المطلب نے کہا بھلی آمنہ کیا گھر میں کوئی ہے؟ کہا نہیں ابا جی کوئی نہیں۔ یہ خوشبو کدھر سے آ رہی ہے؟ یہ خوشبو کدھر سے آ رہی؟ کدھر سے آ رہی ہے؟ اتنی عمدہ خوشبو۔ آمنہ یہ خوشبو کدھر سے؟ تو بیوہ ہے اور عرب میں بیوہ خوشبو لگاتی نہیں، تیرے پاس خوشبو کہاں سے آئی؟ تیرے گھر میں کوئی ہے، یہ خوشبو بڑی عمدہ کدھر سے آئی؟ ہمارے ابا جی کہا کرتے تھے، آمنہ نے کہا ہوگا عبد المطلب خوشبو نہیں آئی، خوشبو والا آ گیا۔ مدینہ طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بازار میں تشریف لے گئے، دو بچے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف ہو گیا، یہ گتھم گتھا، حضور نے یوں پکڑا، ایک کو جدا ادھر کیا، ایک کو ادھر کیا، ایک مسلمان کا بچہ ایک کافر کا بچہ حضور نے پاس کیا، پہلے وہ بچہ جو مسلمان کا نہیں تھا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنا ہاتھ پھیرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت دی، پیار کیا، محبت دی، یوں کر کے ہاتھ پھیرا، اسے اس کے گھر روانہ کیا، مسلمان کے بچے کو سال لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، اسے اپنے گھر روانہ کیا۔ یہ بچہ جب اپنے گھر میں پہنچا، یہ جس جگہ جاتا ہے وہاں خوشبو سے وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے۔ باپ کہنے لگا کہ یہ خوشبو کیسی؟ اپنی بیوی سے کہا تو نے کوئی خوشبو لگائی؟ کہا نہیں لگائی، میں نے نہیں لگائی، یہ خوشبو مجھے بھی آ رہی ہے۔ وہ سوچنے لگا یہ خوشبو کدھر سے لگی؟ کہنے لگا یہ بچہ جدھر جاتا ہے ادھر خوشبو آتی ہے۔ بیٹے کو پکڑا، تو نے خوشبو لگائی؟ کہا نہیں نہیں، سر پکڑا، سر کو سونگا، تیرے سر سے بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے، پتا کس نے لگائی؟ کہا خوشبو نہیں لگائی، محمد عربی کا ہاتھ پھر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں، آگے بھی چلیں گے نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ہیں، اگر زور سے پڑھیں گے تو پھر آگے والی بات عرض کروں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دیں، صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رہنے دو، دروشی پڑھ دو، صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام نہیں چلے گا بھائی، اظہار محبت کرو، اگر حضور سے محبت ہے جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے، اظہار محبت کرو بلند آواز سے، یہ نہیں دیکھنا میری داڑھی سفید یہ کیا کہے گا، ساتھ والا بیٹھا یہ بھابے کو کیا ہو گیا ہے، یہ جوان کڑیل جوان ہے یہ کیا کہے گا کہ میں تو جوان ہوں، جوان کو کیا ہوا، میں بچہ ہوں، شرما جاؤں، نہیں نہیں، سارے حضور کے دیوانے ہیں، سب حضور کے پروانے ہیں، زور سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ایمان دے دیا، اللہ نے، اللہ اکبر۔
ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئے اور آ کے دروازے پہ دستک دی. کون ہے بھائی دروازے پر؟ کہا میں فلاں ہوں, حضور سے ملنا ہے. حضور کہاں ہے؟ اما عائشہ صدیقہ, میری اور آپ کی ماں, کائنات کی ماں, ام المؤمنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اما جی فرماتی ہیں کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر کو گئے ہیں, اس طرف کو گئے ہیں. اس نے کہا اما جی اور بتانے کی ضرورت نہیں. وہ صحابی اسی طرف چلے, سونگتے گئے, بازار کو سونگتے سونگتے ایک یہ بند ہے ہر طرف سے, ایک باغ ہے ہر طرف سے بند. وہاں پہنچے کہ خوشبو ادھر سے آ رہی, وہاں رک گئے اور وہاں کھانا جا رہا ہے, پانی اندر جا رہا ہے. وہاں سے اپنا سر اندر داخل کر کے دیکھا تو آگے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بتاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں, آپ نیند میں ہیں. ام سلیم آپ کی عزیزہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل نیند میں, آپ کی جبی مبارک پر پسینہ, میں پسینہ نہیں کہتا, میں یوں کہتا ہوں موتی حضور کی بچھانی پر چمک رہے تھے. اس ام سلیم نے دیکھا یہ موتی ہے, اس نے روئی لی, روئی لے کے یوں کر کے صاف کرنے لگی, ایک ڈبی لی اس میں نچوڑنے لگی. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی. حضور نے فرمایا ام سلیم تو کیا کر رہی ہے, یہ کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ میں غریب خاتون ہوں, میرے پاس مال نہیں ہے, جب بیٹی کی شادی ہوگی سب خوشبوئیں دیتی ہیں. میں نے دیکھا آپ کی پیشانی پہ پسینہ دیکھا, میں نے کہا اس سے عمدہ خوشبو کائنات کی نہیں ہے. میں نے اسے اٹھا لیا, چن لیا. محدثین نے لکھا کہ جس بچی کو جہیز پہ ام سلیم نے وہ خوشبو کی ٹبیا دی تھی, 7 پشتوں تک اس کے خاندان سے وہ خوشبو آتی رہی. ایک نہیں 7 پشتوں تک حضور کی خوشبو آتی رہی. حضور تو حضور علیہ السلام, صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم حضور سے ملتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتے, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی کر کے خود سے ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے, یوں کر کے چھوڑ دیا نہیں, یوں ایک ہاتھ سے ملایا, یوں بھی نہیں, دونوں ہاتھوں کے ساتھ بالکل مصافحہ کہتے ہی اس کو ہے جو دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہو, جانی بہن سے ہو. یوں کر کے صحابہ کرام مصافحہ کرتے, ہاتھ میں ہاتھ دیتے. صحابہ کرام کہتے ہیں کئی دن گزر جاتے تھے, حضور کے ہاتھ کی خوشبو ہمارے ہاتھوں سے مہکتی رہتی. اللہ اکبر. دور نکل گئے. میں نے عرض کیا عبد المطلب گھر ہے, آمنہ خوشبو تو بڑی عمدہ ہے, خوشبو تو بڑی عمدہ آ رہی ہے. آمنہ نے کیا کہا, ابا جی خوشبو, اچھا بچہ ہے کہاں؟ بچہ کہاں ہے؟ بچہ اندر, مجھے بھی دکھانا, مجھے بھی دکھانا. عبد المطلب اندر گئے. علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اونی کپڑا سفید, اس میں آپ کو لپیٹا ہوا ہے, آپ کو لپیٹا ہوا ہے. یہ بچہ ہے اور چہرہ ڈھانپا ہوا ہے. آمنہ خیر تو ہے, بچے کا چہرہ ڈھانپا ہے, بچہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے, کوئی داغ شاگ تو نہیں؟ اللہ اکبر. نہیں, خود دیکھ لیجیے. اللہ اکبر. ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے پھر عبد المطلب نے کپڑا ہٹایا. اللہ اکبر. جب حضور کے چہرے سے, بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹا, عبد المطلب دیکھتا ہی رہ گیا, دیکھتا ہی رہ گیا. اتنا حسین. آمنہ یہ تیرا بچہ ہے؟ ہاں ہاں یہ میرا بچہ ہے. کہا اتنا حسین؟ آمنہ کبھی دیکھا زندگی میں اتنا حسین بچہ؟ اللہ اکبر. جب حلیمہ آئی تھی نا, حلیمہ سعدیہ آئی تھی, گھر میں آئی, کوئی بچہ نہیں ملا, یہ دروازے پہ آئی, بچہ ملا کوئی نہیں, دروازے پر دستک دی. اماں آمنہ نے پوچھا کون؟ کہا حلیمہ, بچہ لینے آئی ہوں. آمنہ نے کہا چلی جا, میرا دل نہ دکھا, پہلے بہت سی آئی انکار کر کے چلی گئی, یتیم ہے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. تو بھی چلی جا, تو بھی کہے گی یتیم ہے کچھ نہیں ملے گا. نہیں آمنہ نہ دے
دکھا تو صحیح. جب حلیمہ اندر آئی تو آگے بیٹھی. کہا کہاں بچہ؟ کہا وہ. جب حلیمہ نے دیکھا کپڑا گھٹایا. اللہ. حضور آرام فرما رہے ہیں, نیند میں تھے. حلیمہ کہتی میری جرت نہ ہوئی کہ وہ اٹھاؤں, کہیں بچہ اٹھ نہ جائے. حلیمہ کہتی میں جھکی نیچے ہو کے کہ میں بوسہ لے لوں. جب میں نیچے ہوئی حضور سانس لے رہے تھے. حضور کے سانس سے بھی مجھ کو انبر سے زیادہ پیاری خوشبو آ رہی تھی. حلیمہ نے جب بچہ اٹھایا, اللہ اکبر, آمینہ اتنا خوبصورت بچہ, اتنا خوبصورت بچہ. آمنہ نے کہا کہ ہاں اتنا خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. میں ماں ہوں, میں یثرب سے آئی ہوں. میں نے یثرب کا حسن بھی دیکھا, میں نے مکے کا حسن بھی دیکھا, لیکن میں نے اپنے لال جیسا بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب بھی آگے. عبد المطلب نے کہا آمنہ تو نے کیا دیکھا؟ تو شہر دیکھے, مجھے دیکھ, میں عبد المطلب ہوں, مکے کا سردار ہوں. میں نے مکے کا حسن دیکھا, میں نے یثرب کا حسن دیکھا, میں نے مصر کیا, میں نے مصر کا حسن دیکھا, کئی ملک کیا, سارے حسن دیکھے. رب کعبہ کی قسم تیرے بچے جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب تو نے کیا دیکھا؟ میں تو دائی ہوں, جگہ جگہ پھر کے آئی ہوں. میں نے تو کئی گھر دیکھے, کئی بازار دیکھے, کئی گلیاں گئی, بڑے بڑے بچے دیکھے, بڑے حسن و جمال والے بچے دیکھے, لیکن میں بھی قسم کھاتی ہوں آمینہ تیرے لال جیسا بچہ نہیں دیکھا. اللہ نے کہا جبریل لبیک یا جلیل, جلدی کرنا, تو بھی شامل ہو جا, تو بھی جا اپنا قصہ ڈال دے. جبریل نے بھی پھر کہا ہوگا عبد المطلب تو نے کیا دیکھا؟ آمینہ تو نے کیا دیکھا؟ حلیمہ تو نے کیا دیکھا؟ میں جبریل ہوں, میں نے آدم کے جلوے دیکھے, میں نے نوح کے جلوے دیکھے, میں نے عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا, میں نے یوسف کو دیکھا, میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا. نہیں, مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک ساری کائنات کا حسن دیکھا. جس نے بنایا مجھے قسم اس کی آمینہ تیرے لال جیسا نہیں دیکھا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے بھائی, صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے پڑھیے صلی اللہ. علیہ وسلم. کوئی اور بات سننی ہے تو پھر زور سے پڑھے صلی اللہ. علیہ وسلم. میرے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے یہ مہینہ, میرے نبی کی ولادت. ولادت کا مہینہ ہے. بھائی اس میں اختلاف ہے, کسی نے 8 لکھی ہے, کسی نے 9 لکھی, کسی نے 10 لکھی, کسی نے 12 لکھی, کسی نے 13 بھی لکھی. یہ ساری روایات حضور علیہ السلام اکثر میں جگہوں پہ کہتا ہوں کہ اس میں اختلاف ہے, لیکن مہینہ ایک ہی ہے, ربیع اول کا. اور دن کون سا ہے؟ پیر. جس کو پتہ بولے پیر. سموار. نہیں بولنے کے لیے نہیں, آپ ہی بولے. سموار. جس کو پتہ وہ بولے. کون سا دن؟ سموار. پیر. سوموار. وقت کون سا ہے؟ تہجد. ہمارے استاد ہمیں فرمایا کرتے تھے, ہم دارالغفوریہ میں پڑھتے تھے, ہمارے استادوں نے ہمیں کہا میاں اگر کوئی سبق یاد نہ ہو, اگر کوئی کتاب سمجھ نہ آئے, صبح تہجد میں اٹھو, تہجد میں اٹھو اور کتاب کھولو, کتاب کو پڑھو. اللہ تمہارا حافظہ دل کھولے گا, تمہیں یاد بھی ہوگا, تمہیں سمجھ بھی آئے گا. کیوں؟ اس وقت کو نسبت ہے میرے نبی سے. صبح کا وقت ہے. مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول. اچھا, ربیع الاول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ربیع بہار کو کہتے ہیں. ربیع کسے کہتے ہیں؟ بہار. بہار. اور اول مہینے پہلا. پہلی, تو مطلب یہ ہوا پہلی. جی بات ہے, مہینہ ہی بتاتا ہے پہلے خزاں تھی, سبحان اللہ. مہینہ بتاتا ہے پہلے حبس تھا, مہینہ کا نام بتاتا ہے پہلے تاریکی تھی. حبس تھا. ابھی حبس کا موسم گزرا ہے نا, سانس لینا بھی مشکل. اس موسم میں ہوا چل پڑے کتنی خوشی ہوتی ہے. ابھی حبس ختم ہو رہا ہے اور جو ہے وہ ہوا چلی. اس کو ہم یوں کہہ لیتے ہیں پہلے حبس تھا. کس کا؟ کفر کا. پہلے حبس تھا کس کا؟ شرک کا. پہلے تاریکی تھی کس کی؟ کفر کی. کس کی تاریکی تھی؟ جہالت کی. جہالت کی. جہالت اتنی کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے, گھڑا کھود کے اسے زندہ درگور کر دیتے تھے. جہالت. انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, شاید کہ زمانہ جاہلیت کا لوٹ کر آ رہا ہے. آج آئے دن ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو
قتل کر کے پھانسی لے لی۔ میاں کل قیامت کا دن ہوگا جیسے وہ بچے جنہیں زندہ درگور کیا گیا، وہ بچیاں جنہیں زندہ درگور کر دیا گیا، اللہ کا قرآن کہتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کے دربار میں آئیں گی، اللہ سے سوال کریں۔ بالکل اسی طرح اگر آج کے زمانے میں کوئی افلاس کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو مارتا ہے، کل قیامت والے دن اس کا گریبان ہوگا، ان بچوں کا ہاتھ ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں پکار کے کہیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کی پاداش میں ہمیں قتل کیا گیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ بولو بھائی، اللہ ادھر زور سے بولو، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ اور بلند آواز سے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رزق کون دیتا ہے؟ اگر رزق اللہ دیتا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر رزق وہ دے گا انشاءاللہ۔ وہ رزق نہیں مرتے بھوکے انشاءاللہ، لیکن اس جہالت سے نکلے، اپنے دوست ساتھیوں کو، اپنے دوست احباب کو، قریب رہنے والوں کو جو مایوسی میں گرے ہیں انہیں حوصلہ دیجئے۔ نہیں میاں، رزق دینے والا نہ پیپلز پارٹی دے گی، نہ نون لیگ دے گی، نہ پی ٹی آئی دے گی، نہ جمعیت علماء اسلام دے گی، کوئی جماعتیں ہمیں رزق نہیں دے گی۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب رزق کون دیتا ہے؟ بولو بھائی، کون دیتا ہے؟ زور سے کہیے، اللہ دیتا ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ عرض کر رہا ہوں کل اللہ کے دربار میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ وہ جاہلیت کا دور تھا جب بچیوں کو، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما مسجد نبوی، ایک صحابی حضور کے سامنے آئے اور آ کے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی سے سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کا سوال ہوا، حضور نے فرمایا میاں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ صحابی زاروں قطار رونے لگے، آنسو اتنے گرے، ساری داڑھی تر ہو گئی، یہ بہت تیزی کے ساتھ آنسو بہ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میاں روتا کیوں ہے؟ اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، اور رونے لگا، ہچکیاں بن گئی، یہ ہچکیاں بنی، بہت زیادہ رو رہا ہے، یہ ڈاری تر ہے، سانس کے ساتھ سانس نہیں مل رہا، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ نہیں مل رہا، اتنا رو رہا ہے۔ حضور نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ مجھے بتا تو صحیح۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ جاہلیت کا زمانہ تھا، میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں سفر پہ چلا گیا، جب میں سفر پہ گیا، سفر پہ پہنچا، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہوئی، 2 مہینے 4 مہینے گزر گئے، یہ سال گزر گیا، میں واپس پہنچا، میرے گھر میں اللہ نے بیٹی دی جو چھوٹی سی تھی، چلنے لگ پڑی، یہ تھوڑا تھوڑا چل رہی ہے، تھوڑا تھوڑا بول رہی ہے، بیوی نے کھانا رکھا، میں کھانا کھانے لگا، کھانا کھاتے ہوئے بچی پہ نظر پڑی، میں نے پوچھا یہ بچی کس کی؟ اس نے کہا تیری بیٹی ہے۔ مجھے ہار آئی، مجھے شرم آئی، لوگ کیا کہیں گے؟ تیرے گھر میں بیٹی ہے، لوگ تجھے کیا کہیں گے؟ میں نے کھانا رکھ دیا، یا رسول اللہ میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا، کدال اٹھائی، جنگل کی طرف چلا گیا، میں دے دیا اسے، وہ میرے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر چپکے، کبھی ادھر چپکے، کبھی آگے چلے کبھی پیچھے چلے، محبتیں دینے لگی، میں وہاں پہنچا، کدال لی، میں گھڑا نکالنے لگا، وہ میرے ساتھ میرا ساتھ دینے لگی، اس نے گھڑا میرے ساتھ نکالا، جب گھڑا مکمل ہوا یا رسول اللہ مجھے اس پہ رحم نہ آیا، میں نے اپنی بچی کو اس گھڑے کے اندر پھینک دیا اور پھینک کے اوپر پتھروں میں مٹی ڈالنے لگا، وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، ابا میرا جرم تو بتا رہا، میرا جرم کیا ہے، میں نے جرم کیا کیا، مجھے کیوں مار رہے ہو، کس جرم کی پاداش میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے؟ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا، میرے اوپر جہالت غالب تھی، میں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ صحابی یہ کہہ رہے تھے، ادھر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا، حضور بھی آپ دیدہ ہو گئے، حضور کے آنکھوں سے پانی نکلا، میرے نبی کی داڑھی تر ہو گئی، اس موقع پر حضور نے روتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہچکی بن گئی، حضور نے روتے ہوئے فرمایا میاں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ اس کے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ میرے نبی کی برکت سے، یہ حضور کی برکت سے آپ ایک خانقاہ میں بھی آئے بیٹھے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا عنوان آپ نے پڑھا ہے اور ایک عنوان چھپا ہوا ہے، وہ عنوان ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست فرما۔ حضور سے محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، صرف حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہی نہیں ہونا چاہیے، حضور سے محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے غلط کہا صحیح کہا؟ یا صرف مولویوں کا کام؟ کیا خیال ہے؟ داڑھی رکھنا صرف مولوی کا کام ہے؟ سر پہ دستار باندھنا صرف مولوی کا کام ہے؟ ٹوپی لینا صرف مولوی کا کام ہے؟ نہیں، ہم سب کا کام ہے۔ بہترین چہرہ کس کا چہرہ ہے؟ حضور آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں کہتا میں اپنی بات، سب سے بہترین چہرہ کس کا ہے؟ بتاؤ بھائی کس کا چہرہ ہے؟ سب سے بہترین چہرہ حضور کا ہے، تو ہمیں وہ چہرہ اپنانا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ کیا خیال ہے قاری صاحب؟ اپنانا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں بہترین، سب چہروں میں عالی چہرہ کس کا ہے؟ جس کا عقیدہ زور سے بولے، سب چہروں میں بہترین چہرہ کس کا؟ سب سے بہترین حلیہ کس کا؟ تو ہمیں اپنانا چاہیے چھوڑنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ، وقت اوپر ہو گیا، میرا جی چاہ رہا آپ کو ایک روایت سنا کے بات کو ختم کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ میں اس مسئلے میں معذور ہوں، جب آ جاتا ہے نا حضور کا تذکرہ پھر مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ میں آپ کو ایک روایت، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا وقت میں نے بہت زیادہ لے لیا، مجھے اور وقت نہیں لینا چاہیے، لیکن کیا کروں، اس معاملے میں معذور ہوں۔ حضور کا تذکرہ ہو، حضور کے چہرے کا تذکرہ ہو اور پھر میں چپ رہوں، یہ مناسب نہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی، آپ دوستوں کے سپرد کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ روشن تھا، آپ کا چہرہ چہرہ بہت روشن تھا۔ صحابی کہتے ایک دن آیا، سو دن کا وقت ہے، دن کا وقت، میاں رات کی بات نہیں کر رہا، رات تو رات ہے، دن کی بات کر رہا ہوں، دن کا وقت ہو اور پھر جون جولائی کا مہینہ ہو، آسمان پہ آب و تاب کے ساتھ آفتاب موجود ہو، اپنی حضور جیسے باہر آئے، میں نے دیکھا حضور کی طرف، وہ کہتے رب کعبہ کی قسم مجھے سورج کی روشنائی ماند نظر آ رہی تھی، محمد عربی کا چہرہ چمکتا نظر آ رہا۔ بھائی اس چہرے کو اپنانا ہے چھوڑنا ہے؟ بس میں اس ایک بار آگے نہیں چلوں گا۔ کیا خیال ہے؟ جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، سب سروں کا تاج ہے، سب سروں کا تاج ہے، سب میرے لیے قابل احترام